الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین محترم، آج 13واں رمضان ہے اور انشاءاللہ آج ہم 15ویں پارے کے خلاصے کو سنیں گے۔ جو موٹی موٹی باتیں اس کے اندر آئی ہیں ان باتوں کو ہم سنیں گے، اور سورہ بنی اسرائیل سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی زبردست قسم کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ مکے کے نبوت کے آخری سال، یعنی 12 سال گزر چکے تھے، اس وقت نازل ہونے والی یہ صورت ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جو آیت ہے یہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج لے جانے کا واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے یعنی مکے سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا تاکہ چند نشانیاں جو ہے وہ بتانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر معراج کا ذکر کیا ہے۔ احادیث کے اندر معراج کی پوری تفصیل جو ہے دراصل اس کے اندر آئی ہے۔ تو اس کے 1 سال کے بعد میں ہجرت ہونی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت ہونی تھی، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کو منتقل ہونے کا تھا۔ تو مدینہ کو جانے کے بعد وہاں ایک اسلامی ریاست کی تشکیل جو ہے دراصل پیش نظر تھی۔ تو اسلامی ریاست کی تشکیل کن بنیادوں پر ہونی چاہیے، اس کے سارے تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتا دیے ہیں۔ تو اس کا آغاز تو جو ہے معراج کی اس آیت کے ساتھ ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب کے سب آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو سب ختم ہو گئے تھے۔ اب جو بچے ہوئے جو افراد ہیں نوح علیہ السلام کے بچے ہوئے ان افراد کے ہی اولاد ہیں۔ اور کون بچ گئے تھے؟ جو شرک نہیں کرتے تھے، جو اسلام قبول کر لیے تھے، وہ لوگ کشتی میں بچا لیے گئے۔ وہ تو شرک نہیں کرنے کے نتیجے کے اندر بچا لیے گئے، مگر آج پھر تم اسی طرح سے شرک کے اندر مبتلا ہو، یہ کیسی بیوقوف کی بات ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو، یعنی بہت ساری اہم باتیں جو مدینہ کو منتقل ہونے کے بعد جو ہے اس کے اوپر کاربن ہو جانا چاہیے تھا، وہ باتیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی اہم قسم کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات جو بیان کی گئی وہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم سب اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کو ہرگز اختیار نہیں کرنا۔ پھر دوسری بات ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا۔ اور تمہاری زندگی کے اندر ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملے میسر آئیں تو تم ان کو نہ جھڑکنا، اف تک نہیں کہنا ان کو، اور ان کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ جھکے ہوئے رہنا۔ اس انداز سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جو ہے اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہمیشہ کہ پروردگار جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ نرمی کی تھی، میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا تھا، اسی طرح سے تو بھی آج بڑھاپے کے اندر ان کے ساتھ نرمی اور جو ہے رحم کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا پروردگار، اس انداز کی دعا تم کو جو ہے کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین، بیوائیں اور جو ہے جو غریب ہیں، مسافر ہیں، ان کا حق ان کو دو، جس کا حق اس کو دینا چاہیے، ان سب کی جو ہے مدد کرنی چاہیے۔ پھر فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ تو دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ آج معاملہ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کس طرح سے فضول خرچی معمولی باتوں کے لیے انسان کتنے دھڑلے کے ساتھ پیسے کو خرچ کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، باہر ممالک کو جانے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا، تو لوگ گھر کے برتن بیچ کے جو ہے باہر کی طرف رواں دواں ہوئے تھے۔ مگر آج جب اللہ نے پیسہ دیا تو اس دھڑلے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹی مراسم پر جو ہے اتنی لاکھوں کی دولت کو خرچ کر دیا کرتے ہیں۔
شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجئے اسٹیج کو سجانے کے لیے لاکھوں کا پیسہ برباد. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم شیطان کا بھائی بننے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ نہ فضول خرچی کرو اور نہ بخل بھی نہیں ہونا، بخیلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اعتدال کی روش ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان میں بیچ کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیں گے. ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں. کالے پتھر کے نیچے اگر کوئی کالا کیڑا بھی جو ہے پنپ رہا ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہے. ہر ایک کے رزق کا معاملہ ہم اپنے اوپر لیتے ہیں. جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، اس کی مقدر کے اندر جتنا رزق اس کو مل رہا ہے اتنا لکھ دیا جاتا ہے اور اتنا سینکشن ہو جاتا ہے. اس لیے بندے کو جو ہے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے بچے رہو. اور پھر قتل نفس بھی مت کرو، خودکشی بھی حرام ہے. پھر فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت کھٹکو. کیا مطلب کیا ہے کہ جو راستے زنا کی طرف جاتے ہیں، بے حیائی، فحاشی، غلط قسم کے کتابوں کا جو ہے لطف اندوز ہونا، یا جو ہے ننگے پوسٹرز، ننگی کتابیں، ننگے قسم کے خیالات، اس طرح سے جتنے راستے بھی اس زنا کی طرف جاتے ہیں ان تمام راستوں پر روک لگا دو. اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے خواب و خیال میں بھی مت لاؤ، اس لیے کہ وہ بہت بری بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کے پاس بھی مت پہنچو، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یعنی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے بھائیوں کی اولاد جو ہے، اگر تمہاری بھائی انتقال کر گئے ہیں، ان کی اولاد تمہارے سرپرستی میں ہے تو ان کے جوان ہونے تک ان کے مال کی حفاظت کرو. جب جوان ہو جائیں وہ تو ان کی مال جو ہے ان کے حوالے کر دو. پھر فرمایا وعدے کی پابندی کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے حساب لینے والا ہے. ناپ اور تول میں انصاف کے رویے کو اختیار کرو، نہ ناپ کے اندر کمی کرنا، نہ تول کے اندر کمی کرنا. ناپ اور تول. سچا تاجر، اللہ کے رسول نے فرمایا سچا تاجر میدان حشر میں صلحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ رہے گا. اتنا بڑا مقام ہے ایک سچے تاجر کی. تو دنڈی مت مارو کا مطلب کیا ہے؟ دنڈی مت مارو صرف ترازو کے اندر ہی نہیں، معاملات کے اندر بھی. اگر کوئی آدمی ملازم ہے تو ملازمت اس کے جو اوقات ہیں، صبح کے اتنے بجے سے شام کے اتنے بجے تک، اتنے وقت جو ہے وہ دراصل اسی کام کے لیے لگانا چاہیے. اگر اس کے اندر کچھ دنڈی مارتا ہے، اس کے اندر ایک آدھا گھنٹہ اپنے پرسنل کام کے لیے نکالتا ہے تو یہ بھی دنڈی کے اندر آتا ہے. تو اس طرح سے ناپ تول کے اندر بھی اور لینے کے اندر بھی، دینے کے اندر بھی. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے تاجر آدمی ہی جو ہے ناپ تول کے اندر صحیح رکھنا، لینے والا جیسے چاہے لے سکتا ہے. دو جو ہے ٹماٹر زیادہ ڈال لے کے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر کے بھی کھینچ لے سکتا. نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. لینا بھی ٹھیک سے، دینا بھی ٹھیک سے. جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں اتنا مال ہی اس کے ساتھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بلا تحقیق کوئی کسی کے اوپر الزام مت لگاؤ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، زبان کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں جو ہے پوچھ گچھ کرنے والا ہے. اس لیے بدگمانی سے پرہیز کرو، غیر ضروری طور پر کسی کے اوپر الزام مت لگاؤ. زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم اکڑ کے زمین کے اوپر قدموں کو مار کے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ اچھل کے آسمانوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. اس لیے نرمی کو اختیار کرو زندگی کے اندر. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ تم نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر اندھیرا ہونے تک، اور پھر فجر کے وقت میں قرآن کے پڑھنے کا انتظام بھی کرو، کیونکہ فجر مشہود ہوتا ہے. فجر کے وقت میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے فجر کے وقت میں لازماً قرآن کو پڑھو. اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. دعا کرو کہ پروردگار مجھے جہاں بھی وقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ مدینہ کو ہجرت کرنے کا معاملہ قریب آ رہا تھا، 1 سال بھی باقی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دعا کرو، پروردگار مجھے جہاں سے بھی نکال، سچائی کے ساتھ نکال، حق کے ساتھ نکال، اور جہاں بھی لے جا حق کے ساتھ لے کر جا. اس انداز سے تمہیں دعا کرنی چاہیے. ان قریب انشاءاللہ ہم تم کو جو ہے مکے سے مدینہ کو ہجرت کی جو ہے توفیق دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلان کر دو مسلمانوں، حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا.
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل تو ختم ہونے کو ہی ہے، باطل ہمیشہ دندناتے نہیں رہے گا، وہ چند سال رہے گا، جب مسلمان اٹھ کھڑے ہو جائیں گے باطل کو ختم کرنے کے لیے، حق کے پیغام کو لے کر اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، تو اس ٹائم پہ آٹومیٹیکلی باطل ختم ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، ایک مثال اگر جو ہے ہم اس طرح سے سمجھیں کہ مچھر کب تک ہم کو ستائے گا؟ جب تک کہ فعال حرکت میں نہ آئے، فعال حرکت میں آنے کے ساتھ ہی مچھر فرار کی روش اختیار کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فعال کو حرکت میں لائیں، اگر مچھر کو غائب کرنا ہے تو باطل کو ختم کرنا ہے، ناحق کو ختم کرنا ہے، تو پھر حق کو جو ہے اونچا کرنا پڑے گا۔ جب مسلمان ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے اسلام کے پیغام کو لے کر تو باطل خلا خما ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی زندگی کے اندر زمین کے ایک بڑے چپے پر اسلام کو نافذ کر کے رکھ دیے، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آپ اکیلے تنہا کھڑے، چند افراد کو اپنے ساتھ لیے اور اس کام کو کرتے چلے گئے، تو 23 سال کے ایک مختصر سے وقفے کے اندر ایک دنیا کے عظیم چپے پر اسلام کو نافذ کر دیے تھے۔ آج بھائیوں 1400 چلر سال سے 1450 1460 سال سے آج مسلمان اس ملک کے اندر جو ہے اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور تقریباً برسوں سے جو ہے 1200-1300 سال سے اس ملک کے اندر بھی جو ہے اپن قدم رکھے ہوئے ہیں، مگر آج باطل جو ہے دندناتا ہوا ہم کو نظر آتا ہے۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں اسلام کے پیغام کو لے کر تو انشاءاللہ جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ باطل ختم ہو جائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہمیشہ حق کو لے کر کھڑو اور اعلان کر دو کہ باطل ختم ہو گیا، اور باطل تو ختم ہونے کے لیے ہی آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اس زمانے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنا ہے تو پورے قرآن کو ایک دم نازل کرنا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے، کیا انسانوں کی طرح سے تمہارے اللہ کو جو ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے سوچ کے بھیجنے کی عادت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے لحاظ سے ہم آیتوں کو نازل کرتے ہیں، جیسے جیسے ضرورت پیش آئی ٹھہر کر لوگ سمجھیں، اس کو یاد کریں، اس کے بعد پھر آگے کی آیات کو نازل کرتے ہیں۔ ہم اس انداز سے سمجھ کر اس کو نازل کرتے ہیں۔ پھر مکے کے اندر جب جو ہے لوگ کیا کرتے تھے کہ زور سے جو ہے جو اسلام قبول کرے تھے، مسلمان بن گئے تھے، وہ لوگ زور سے نمازیں پڑھ رہے تھے، جس پر دشمن چیخو پکار کرنا، گالیوں کی بوچھار کرنا اس انداز سے کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے تم نماز نہ اتنی بلندی سے بلند آواز کے ساتھ پڑھو، نہ اتنے جو ہے بالکل دھیمی آواز سے پڑھو، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور درمیانی آواز کو تم اختیار کر کے اس انداز سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کہف یہ بھی مکے کے آخری دور کے اندر نازل ہونے والی یہ صورت ہے، اور اس زمانے میں جو ہے جو مدینے میں یہودی تھے وہ لوگ اشارہ کر کے چند لوگوں سے جو ہے دماغوں کے اندر بات بٹھائے کہ جا کے تمہارے نبی سے پوچھو کہ مکے کے اندر جو ہے وہ لوگ سورہ کہف یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، حضرت خضر کے بارے میں وہ لوگ معلومات نہیں رکھتے تھے، مکے میں کسی کو نہیں معلوم تھا یہ واقعات، تو اس لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کبھی نہیں سنے تھے وہ لوگ۔ تو یہودی اشارہ کیے کہ جا کے تمہارے نبی سے یعنی پوچھو کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، حضرت خضر کا واقعہ کیا ہے، اور جو ہے اصحاب کہف دراصل کون تھے، کیا ہوا ان کے ساتھ معاملہ، پوچھو ان سے جا کے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتا سکیں گے، یا بعد میں بتاؤں گا اس طرح سے کہے گے، ٹال مٹول کریں گے، تو ہم اس وقت کہہ سکیں گے کہ کیا نبی ہیں تم، تو اتنا بھی نہیں معلوم تم کو، اس طرح سے ہم جھٹلانے کا ایک موقع ہم کو ہاتھ آئے گا، مگر ان کو الٹی منہ ہی کھانی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس صورت کو نازل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اس پوری باتوں کو، پوری صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا، جس کے اندر 3 باتوں کی طرف خاص طور سے توجہ دی گئی۔ پہلی بات یہ تھی کہ یعنی جو ہے اصحاب کہف کے سلسلے میں چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، اصحاب کہف کے جو ہے وہ چند نوجوان تھے، تقریباً 5 یا جو ہے 7 اس طرح سے شاید نوجوان تھے وہ، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اسلام قبول کیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد میں جو ہے جب وہ قوم جو ہے جو عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتی تھی وہ دشمن بن گئی تھی اور ان لوگوں کو ختم کرنے کے در پہ تھی، تو یہ لوگ جو ہے اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر ایک غار کے اندر، ایک چٹان کے جو ہے اندر ایک بڑا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اندر جو ہے غار تھا، غار کے اندر جا کر یہ لوگ پناہ لیے، ان کے ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا۔ اس جو ہے غار کے دہانے جو دروازہ تھا، اس دروازے کے اوپر وہ کتا بیٹھ گیا،
اس طرح سے پیر پھیلا کے بیٹھے کہ جیسا کہ جو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ وہ ان لوگوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اندر یہ افراد سو گئے، اور اس کے بعد جب جاگے تو تقریباً قرآن کہتا ہے کہ 200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے سلا دیا کہ 200 سال تک جو ہے وہ اندر سوتے رہے۔ تو اس کے بعد میں جو ہے جب اٹھے، نیند ہوشیار ہوئی ان کی، تو پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ بتاؤ جو ہے کتنا عرصہ ہم سوئے ہوں گے؟ تو جو ہے ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم جو ہے اس طرح سے ہم شاید سوئے ہوں گے۔ دیکھو بھوک تو زبردست لگی ہے، ہم میں سے کوئی ایک جائے بازار میں اور یہ چاندی کا سکہ لے جائے اور اس کے ذریعے سے کھانے کا بندوبست کر کے آئے، مگر ہوشیاری سے جانا کہ دشمن دیکھ لیں گے تو پھر سے ہمارے جان کے در پہ پڑ جائیں گے، جان کے جوخم میں پڑ جائے گی، اس لیے ذرا سنبھل کے جانا۔ ایک آدمی کو بھیجے، باہر نکلا، وہ شخص تو پوری دنیا بدل گئی تھی، 200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا، پورے جو ہے یعنی مکانات تبدیل، راستے بدل گئے، پورے دکانات بدل گئے، سارے چیزیں بدل گئے، پریشان ہو گیا وہ شخص۔ بہرحال گیا وہ ایک دکان کو اور اس سکے کو دے کر کھانے کے لیے طلب کیا، تو وہ آدمی اس سکے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ ارے یہ تو بہت پرانا سکہ ہے۔ اس طرح سے جب بات آگے بڑھی، لوگ جمع ہو گئے اور اس کے بعد پھر جو ہے معلوم ہو گیا کہ 200 سال پہلے یہ چند افراد تھے جو اسلام قبول کیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان لائے تھے، جس کے نتیجے میں ان کو ختم کرنے کا سوچے تھے، تو شاید یہ لوگ جو ہے اس طرح سے سو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف مکے والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی تم اس طرح سے سمجھتے ہو، مرنے کے بعد پھر سے زندگی نہیں ہے اس طرح سے سمجھتے ہو۔ وہ پروردگار جو 200 سال تک جو ہے سلا کے پھر اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے، کیا وہ پروردگار تم کو مرنے کے بعد پھر سے کھڑا نہیں کر سکے گا؟ اس انداز سے ان کو بھی متربع اس کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگ جمع ہو گئے غار کے اوپر، یہ لوگ سب جو ہے اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کیے، پھر سے سو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو پرواز کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت خضر کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ جو ہے کہیں سفر پہ اللہ کے حکم سے نکلے اپنے غلام کو لے کر، ساتھ میں مچھلی تھی ان کے کھانے کے لیے، اور وہ لے کر بیان کرنے لگے کہ ہم جو ہے دونوں سمندروں کے ملنے کے سنگم تک جو ہے ہم چلیں گے۔ اس طرح سے دونوں کا سفر شروع ہوا، راستے میں جو ہے وہ مچھلی سے غافل ہو گئے اور مچھلی جو ہے وہ سمندر میں کود گئی۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ سنگم تک پہنچے، اس کے بعد کھانے کا جو ہے ان کو خیال ہوا، دیکھا تو مچھلی غائب ہے، تو پھر پلٹے وہ مچھلی کی تلاش کے اندر، پھر جو ہے اس مقام پر پہنچے جہاں مچھلی جو ہے کھو گئی تھی، تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بہت بڑے بزرگ تھے اور دیکھنے میں بھی بڑے تقویٰ والے آدمی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بولے آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو صبر کروں گا، میں کچھ آپ سے سیکھوں گا، کچھ سبقیں آپ سے لوں گا، میں کوئی جو ہے باتیں آپ سے سیکھوں گا، اس طرح سے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر آپ صبر کرنا، جب تک کہ جو ہے میں جواب نہ دوں اس وقت تک مجھے ٹوکنا نہیں اور مجھے کسی بات پر بھی سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھی بات، ٹھیک ہے میں بات نہیں کروں گا، بالکل آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چلے دونوں۔ راستے میں ہوا یہ کہ جو ہے ایک کشتی آ رہی تھی، اس کشتی کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک جو ہے سوراخ کر دی، اس کو عیبدار بنا دیا، سوراخ کر کے عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے غریب کی کشتی کو اس طرح سے آپ جو ہے اس کو عیبدار بنا دیے، خراب کر دیے، بیکار کر کے ناکارہ کر کے چھوڑ دیا آپ، یہ تو بہت غلط کیا آپ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بولے اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ کا میرا معاملہ ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کہا نہیں بولے اب آئندہ نہیں پوچھوں گا میں آپ سے، اب جو ہے چلیے ساتھ میں۔ پھر سے چلے وہاں سے، پھر تھوڑی دور جانے کے بعد ہوا یہ کہ ایک لڑکے کو جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ جیسا ہی انہوں نے اس بچے کو جو ہے ختم کر دیا، نوجوان بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پھر سے جو ہے پوچھنے لگے ارے یہ تو آپ بہت غلط کام کیے، بولے ناحق ایک نوجوان کو قتل کر دیا، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں بولے اب آپ کا میرا ساتھ ختم، اب یہیں پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگر آپ کی بار میں آپ سے کچھ پوچھوں تو اس وقت آپ مجھے الگ کر دینا۔ پھر آگے بڑھے، اس کے بعد ایک بستی میں پہنچے، اس بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، اور بستی میں پہنچنے کے بعد بڑی کھانے کے لیے بڑی بھوک ہو رہی تھی، تو لوگوں سے کھانے کا مطالبہ کیے تو کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس بستی کا۔ جو ہے ایک مقام پر دیکھے کہ ایک دیوار گر رہی تھی، فوراً خضر علیہ السلام نے جو ہے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، اس کو جو ہے پھر سے اچھی مرمت کر کے تعمیر کر دی اس دیوار کی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی مرمت کا جو ہے کچھ مزدوری بھی ان گاؤں والوں سے، ان بستی والوں سے لے لیتے آپ،
کیونکہ یہ لوگ کھانے سے منع کر دیے، ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے، آپ ان کا جو ہے کوئی مزدوری لے لیتے تو اس سے ہم کھانے کا انتظام کر سکتے تھے۔ تو فوراً خضر علیہ السلام نے کہا کہ بولے ختم، اب آپ کا اور میرا معاملہ ختم۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ اب کی بار بات کرے، سوال کرے تو ہمارا رشتہ ختم۔ تو اب سنو وہ باتیں جو میں تین جو ہے مقامات پر تین باتیں پیش آئی تھیں، اس کی حقیقت میں تمہارے اوپر واضح کر رہا ہوں۔ اس طرح سے کہا کہ جو کشتی آ رہی تھی وہ ایک غریب جو ہے تاجر کی کشتی تھی، آگے ایک بادشاہ تھا، وہ جو ہے کشتیوں کو اچھی حالت میں دیکھ کر چھین لیتا تھا زبردستی، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار بنا دوں تاکہ جو ہے وہ بادشاہ نہ چھین لے۔ اس کے آگے بڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہ اپنی کشتی کو ٹھیک سے مرمت کر لے گا اور چلا لے گا، غریب آدمی ہے، اس لیے میں نے اس طرح سے اللہ کے حکم سے کیا۔ پھر اس کے بعد جس نوجوان کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے، مجھے ڈر تھا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ جو ہے اپنے ماں باپ کو کفر کے ذریعے سے تنگ کرے گا، ان کو پریشان کرے گا، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے جو ہے اس لڑکے کو ختم کر دیا۔ رہی ہے دیوار، تو اس دیوار کے نیچے جو ہے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیوار اگر گر گئی تو خزانہ باہر آ جائیں گا، لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گا، لہٰذا اللہ کے حکم سے میں نے اس خزانے کو بچوں کے جوان ہونے تک جو ہے اس کو اور ٹھیک رہنے کے لیے اس کی مرمت کر دی۔ تو یہ تھی حقیقت جو تین باتوں کے پیچھے پیش آئی تھی، لہٰذا آپ کا میرا رشتہ ختم۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے اس واقعے کو بھی بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں بھی وہ پوچھ رہے تھے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، بڑا رحم دل بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین کے معنی دو سینگوں والے کے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بہت زبردست قسم کا بادشاہ تھا، اور وہ دنیا کو پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، اور ایک بستی کے اندر پہنچا تو وہ بستی والے یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں پریشانی ظاہر کیے، تو ذوالقرنین نے ایک بڑی دیوار کو بنا کر کے تقریباً 29 فیٹ 30 فیٹ کی ایک اونچی دیوار، سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار، لوہے کو پگھلا کر دیوار بنا کر کھڑے کر دیے۔ کئی میلوں تک جو ہے اس کو جو ہے دیوار کو بنا کر جو ہے یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے ان بستی والوں کو حفاظت کر دیے تھے۔ اس طرح سے وہ واقعہ بھی جو ہے سورہ 16ویں سورہ کے اندر ابتدا کے اندر وہ واقعہ پیش آتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی چال کو ناکام کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اس جو ہے سورہ اصحاب کہف کے بارے میں، حضرت خضر کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں یہ باتیں بیان کر دیے، اور وہ الٹی منہ کھانی پڑی کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنے بھی نہیں تھے ان واقعات کو، اور مکے والوں کے تاریخ کے اندر تو یہ کوئی باتیں تھی ہی نہیں۔ یہ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اس انداز سے ہم کو ایمان قبول کرنا چاہیے۔ یہ پیغام دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کا جو ہے اختتام کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔